گناہ پارٹ 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبیرہ گناہ کی پہچان۔ اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے؟ جس گناہ کے بارے میں ہلاکت یا بربادی جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہوں وہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہلاکت اور بربادی، جس گناہ کے بارے میں ہلاکت یا بربادی جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہوں وہ کبیرہ گناہ ہے۔ مثلاً اگزامپل، ہلاکت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو منہ در منہ برائی کرے اور جو پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ یہ سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 1 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو منہ در منہ برائی کرے، یعنی آمنے سامنے بھی برائی کرے اور جو پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ یہاں کس گناہ کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں غیبت کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہلاکت ہے استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر جس گناہ کے بارے میں جہنم کی وعید آئی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ فریب اور دھوکہ آگ میں ہے، یعنی آگ میں ہے یعنی جہنم میں، یعنی جو بھی دھوکہ دے گا یا فریب کرے گا وہ سب آگ میں جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ دھوکہ دینا، فریب کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس کی ہمیں حدیث ملتی ہے، وارن کیا ہے، وعید یعنی وارن کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو کسی کو دھوکہ دے۔ اور فریب اور دھوکہ آگ میں ہے، یعنی یہ دونوں آگ میں لے جانے والے کام ہیں۔ جس گناہ کے بارے میں لعنت کے الفاظ آئے ہوں وہ کبیرہ گناہ ہے۔ لعنت کے الفاظ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ یعنی یہاں بھی ہمیں حدیث میں جو الفاظ آیا ہے وہ لعنت آیا ہے رشوت کے لیے، کہ لینے والے اور دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو اس کا مطلب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ رشوت لینا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ جس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ فلاں کو پاک نہیں فرمائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یا اللہ تعالیٰ فلاں یعنی فار ایگزامپل سم ون، فلاں پر نظر رحمت نہیں کریں گے، یعنی ان پر نظر تک نہیں اٹھا کے دیکھیں گے۔ یا اللہ تعالیٰ فلاں سے کلام نہیں کریں گے، یعنی بات نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جہاں بھی حدیث میں ایسے الفاظ آئے ہیں، یہ پہچان ہے کہ ہم جب حدیث پڑھیں اور یہ الفاظ آئیں تو ہم پہچان لیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے، نہ ان پر نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ہی انہیں پاک کریں گے کہ وہ جنت میں جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پاک بھی کرے گا، نظر رحمت بھی کرے گا، کلام بھی کرے گا، تاکہ انسان جو ہے وہ جنت میں جائے۔ جو اچھے لوگ ہوں گے ان سے بات بھی کریں گے اللہ تعالیٰ، ان کی طرف رحمت کی نظر سے بھی دیکھیں گے، انہیں پاک بھی کریں گے۔ لیکن جن سے نہ کلام کریں گے، نہ نظر رحمت فرمائیں گے، نہ پاک کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی وہ ایسے گناہ کر کے آئے ہوں گے کہ ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ ایسے الفاظ آئیں تو اس کا مطلب وہ کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمایا۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وہ لوگ نامراد اور برباد ہوں یا رسول اللہ، وہ لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، یعنی یہاں پر یہ جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تو جو ابو ذر تھے، ابو ذر رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوچھا کہ کون ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا، ایزار نیچے لٹکانے والے، یعنی جو پینٹ ہے، پاجامہ ہے یا تہبند ہوتا ہے جو نیچے پہنا جاتا ہے، جو مرد ہوتے ہیں انہیں حکم ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر پہنے، یعنی ٹخنوں سے نیچے ان کا نہیں لٹکنا چاہیے، نہ تہبند ہو، نہ پاجامہ ہو، نہ پینٹ ہو، ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ اور جن کا ٹخنوں سے نیچے ہوگا ان سے اللہ تعالیٰ نہ بات کریں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، نہ ان پر نظر رحمت کریں گے۔ اور عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ عورتوں کا پورا پیر بھی نہیں دکھنا چاہیے، بالکل نیچے تک ہونا چاہیے ان کا جو بھی ہے، جو بھی وہ پہنتی ہیں کپڑے۔ پھر دوسرا کون ہے؟ نیکی کر کے احسان جتلانے والے، کسی کے ساتھ نیکی کی، اس کے بعد احسان جتایا، ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے۔ تیسرا، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والے، جو مرچنٹس ہوتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، وہ جب اپنا سامان بیچتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے تو اتنے کا لیا تھا اور ہم آپ کو اتنے میں دے رہے ہیں۔ تو یہ جو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ بات نہیں فرمائیں گے، نہ ان پر نظر کرم کریں گے۔ تو یہ تین بڑے بڑے جو ہیں یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ ہمیں جب پتہ نہیں ہوتا، گناہوں کی شدت کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، تو ہمیں وہ معمولی لگنے لگتے ہیں گناہ، جبکہ اگر ہم جب علم حاصل کرتے ہیں اور جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں اور قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جن گناہوں کو ہم چھوٹا چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ تو کبیرہ گناہ ہیں۔ جس گناہ کے بارے میں وہ ہم میں سے نہیں کہ الفاظ ہوں، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یعنی حدیث میں آئے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف یا نوکر کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کسی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکانا یا کسی نوکر کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکانا کبیرہ گناہ ہے، بہت بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو یہ گناہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ وہ ہم میں سے نہیں الفاظ آئے ہیں، اس کا مطلب کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ اعمال نامے میں لکھ دیے جاتے ہیں جب تک کہ انسان توبہ نہ کرے، کفارہ نہ دے یا اس کی سزا نہ بھگتے۔ جس گناہ کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہو، مثلاً فلاں گناہ دین کی جڑ کاٹنے والا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جہاں پر بھی یہ الفاظ آئے ہوں کہ یہ گناہ دین کی جڑ کاٹنے کا کیا مطلب ہے؟ دین کو ختم کرنے والا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی قوموں کی بیماری تمہارے اندر بھی آ گئی ہے، یعنی بغض یعنی دل میں دوسروں کے لیے کچھ کینہ رکھنا، برا گمان رکھنا، اور حسد، یہ حسد اور بغض جو ہے یہ بہت بڑے گناہ ہیں، حالانکہ یہ تو مونڈنے والی ہے، یعنی ختم کر دیتی ہے یہ دین کو۔ جس کے اندر یہ حسد اور بغض پیدا ہونے لگتا ہے وہ اس کے دین کو، ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بیماری بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ انسان کے دین کو مونڈنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایکسپلین بھی کرتے تھے کہ کہیں کوئی اس کا غلط مطلب نہ لے، تو آپ نے ایکسپلین کر کے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالوں کو مونڈنے والی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، بغض اور حسد، کہ یہ انسان کے دین کو ختم کر دیتی ہیں، کیونکہ جس دل کے اندر یہ حسد اور یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر شیطان آ جاتا ہے، اور جب شیطان آ جاتا ہے اور
انسان کو بھڑکانے لگتا ہے تو دین دھیرے دھیرے کر کے ختم ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر سے۔ جس گناہ کے لیے فلاں جنت میں داخل نہیں ہوگا جیسے الفاظ آئے ہو تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحم جنت میں نہیں جائے گا۔ جو قطع رحمی کرتا ہے، رحم کا مطلب ہوتا ہے جو ماں کا رحم ہوتا ہے، جہاں پر بچہ پرورش پاتا ہے 9 مہینے تک، اسے رحم کہتے ہیں۔ اور سارے جو بھی اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں ان سب کو رحم کے رشتوں سے کہا جاتا ہے۔ جو رشتہ دار ہوتے ہیں آپس میں کہا جاتا ہے کہ یہ رحم کے، کیونکہ وہ ایک نہ ایک دوسرے سے خون کے رشتوں سے بندھے ہوتے ہیں۔ تو صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور قطع رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داروں سے رشتے توڑنا۔ تو جو بھی قطع رحمی کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر جس گناہ کے بارے میں کفر کے الفاظ آئے ہوں، مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں 2 باتیں ایسی ہیں جو کفر ہے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار۔ ایک نسب کا طعنہ دینا، اور دوسرا میت پر نوحہ کرنا۔ نسب کا طعنہ دینا یعنی تم تو کم نسب کے ہو، دیکھو ہم تو اعلیٰ نسب سے ہیں، ہمارا جو خاندان ہے وہ کتنا اونچا خاندان ہے، ہم اس کے خاندان والے ہیں اور ہمارا نسب اتنا اونچا ہے۔ اس طرح کا جب طعنہ دیتا ہے کوئی انسان، یا میت پر نوحہ کرنا یعنی کوئی مر گیا، اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی اور آپ اس پر چلائیں، چیخیں چلائیں۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ گال پیٹتے تھے، اپنے گریبان چاک کرنا اور چیخنا چلانا اور خوب چلا چلا کر رونا۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو نوحہ کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کفر کے برابر ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں یہ۔ یہاں کفر سے مراد دائرہ اسلام سے خارج ہونا نہیں، بلکہ اس سے گناہ کی شدت کا اظہار کرنا، یعنی جیسے کفر کرنا جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے، اسی طرح سے ہیں یہ گناہ بھی۔